زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ گھر مال و دولت سے نہیں اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل، اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والوں کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والوں کو خوشی دے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ تم کسی کے ساتھ بلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہارے نیکی قبول ہو گئی۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنے روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کے دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دعائیاں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔
اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کرے، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکا دے کر۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے۔ یاد رہے مکیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ ناراض ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھیں گے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بہترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے۔ نمبر 1 بھروسہ، نمبر 2 وعدہ، نمبر 3 تعلق، نمبر 4 دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہے جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔